حضرت فصیل بن غیاث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی داستان یہ ہے کہ مٹی کی اینٹ تھی، سونا بن گئی۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ مٹی اگر سونا بنی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ آئیے آج جاننے کی کوشش کریں۔ ایک گاؤں کے اندر ایک سردار تھا اور اس کے تمام ساتھی اس کے چیلے تھے۔ ایک دن تمام کے تمام اس نیت سے گھر سے باہر نکلے تھے کہ چلو کہیں جا کر کے چوری کریں گے۔ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے تھے کہ چلو کہیں جا کر کے ڈاکہ ڈالیں گے، خوب پیسے آئیں گے اور ہم ان پیسوں کو اپنی زندگی میں خرچ کریں گے۔ تو ایک دن تمام کے تمام اپنے اپنے گھر سے نکلے۔ جیسے ہی صبح سویرے گھر سے نکلے تو شام ہوتے ہوتے اپنے مقام اور اپنی منزل تک پہنچ نہ سکے اور رات کی تاریکی چھا گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج رات ہو چکی ہے، اپنا سفر کل صبح اٹھ کر کے ہم مکمل کریں گے، تو چلو آج ہم یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ قریب میں ایک جنگل تھا، تمام کے تمام وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہیں پر رات گزارتے ہیں۔ جیسے ہی رات کی آدھی تاریکی گزری، رات کی آدھی تاریکی جیسے ہی گزری تو جو قافلے کا سردار تھا اس نے ایک آیت کریمہ سنی، جس کا مفہوم یہ تھا، جس کا معنی یہ تھا کہ اے ایمان والو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس قافلے کے سردار نے اس آیت کریمہ کو سنا تو اس کے دل میں رقت طاری ہو گئی اور اس نے سوچا کہ پوری زندگی میں نے صرف لوگوں کو خوش کیا، پوری زندگی میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں زندگی گزاری، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ میں پلٹ آؤں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کا ہو جاؤں۔ جیسے ہی اس آیت کریمہ کو اس قافلے کے سردار نے سنا تو اس کا دل تڑپ اٹھا اور اس نے سوچا کہ آج کے بعد میں سچی توبہ کروں گا اور کبھی ایسے کام نہیں کروں گا جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ اسی وقت رات کی تاریکی میں جہاں جنگل میں انہوں نے پڑاؤ ڈالے تھے، وہیں پر بیٹھ کر سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قافلے کا سردار کرتا ہے۔ کرنے کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو تمام کے تمام ساتھیوں سے، تمام اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، آج کے بعد میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے۔ تمام ساتھی پریشان ہیں، تمام اس کے چیلے حیران ہیں کہ بھائی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اچھے بھلے صبح سویرے کل ہمارے ساتھ نکلے تھے کہ چلو چوری کریں گے اور ڈاکہ ڈالیں گے اور یہ ہمارا کام ہے، اگر یہ ہم اپنا کام انجام نہیں دیں گے تو ہمارے پیٹ کیسے پلیں گے اور ہمارے گھر کیسے چلیں گے؟ اگر ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو تمام کے تمام کہہ رہے تھے، لیکن یہ قافلے کا سردار کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اب تک میں نے جیسی زندگی گزاری ہے اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تھی۔ جیسی زندگی میں نے گزاری ہے اس زندگی میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، لیکن آج کے بعد میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد کبھی ایسے کام نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں مجھے زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس میں اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، بلکہ آج کے بعد میرا ہر کام وہ ہوگا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آج کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اس راہ کو چھوڑ کر کے اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں تو چلو تم بھی توبہ کر لو۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا، اس قافلے کے سردار نے کہا کہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے، تو تمام کے تمام کہنے لگے کہ دیکھو، آج تک جہاں جہاں ہم نے چوری کی، جس گھر میں ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، وہاں پر تم ہمارے سردار اور اس قافلے کے سپہ سالار تم تھے، لیکن آج تم نے توبہ کی ہے تو توبہ میں بھی ہمارے سردار تم ہی رہو گے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ تمام کا تمام قافلہ توبہ کر لیا ہے۔ اب وہ قافلے کا سردار تمام ساتھیوں اور چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، آج کے بعد ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جس کام میں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ چلو اب تک جتنے لوگوں کا ہم نے مال ہڑپا ہے، جتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ہے، تمام سے جا کر کے ہم معافی مانگتے ہیں۔ معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ قریب میں ایک شہر ہے جہاں پر ایک یہودی رہتا ہے، اور اس یہودی کے گھر میں کئی دن پہلے ہم نے اینٹیں چرائی تھی سونے کی،
چلو جا کر کے اس یہودی سے معافی مانگتے ہیں، ہو سکے وہ ہمیں معاف کر دے تو اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو پتہ کرنے کے بعد معلوم چلا کہ اس محلے میں یہاں پر یہودی کا گھر ہے۔ تو تمام کے تمام اس گاؤں میں گئے، جانے کے بعد یہودی کے گھر کو پتہ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ یہودی باہر نکلا، تو جیسے ہی اس یہودی نے ان تمام قافلے والوں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور حیران رہ گیا کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں یہ تمام لوگ چوری کر چکے ہیں، اب دوبارہ چوری کرنے آئے ہیں۔ تو جیسے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر اس نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگوں کی آنکھوں میں اشک بار جاری ہیں، آنسو جاری ہیں۔ تو اس نے جا کر کے پوچھا، بھائی کیا ہوا، تم روتے کیوں؟ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، جواب یہ ملا کہ بھائی ہم نے تمہارے گھر چوری کی تھی، لیکن آج اللہ کا خوف ہمارے دل میں اجاگر ہو چکا ہے۔ ہم تمام نے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کبھی ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ ہم نے سچی توبہ کی ہے۔ اور اس یہودی نے توریت کو پڑھا ہوا تھا، یعنی کہ 4 کتابیں مشہور ہیں، قرآن اور توریت، زبور، انجیل، آخر کتاب ہے قرآن۔ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں جو اللہ کی طرف سے آسمان سے اتاری گئی ہیں۔ تو اس یہودی کو توریت کا علم تھا، اس نے توریت کے اندر ایک بات پڑھی تھی، اگر مومن سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی مومن کے ہاتھوں میں یہ برکت رکھی ہے کہ اگر مومن سچے دل سے توبہ کرے اور مٹی پر اپنا ہاتھ رکھ دے تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اس یہودی نے توریت کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی تھی، تو وہ یہودی سوچنے لگا کہ تمام کے تمام توبہ کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم نے میرے اینٹیں چرائی تھی، میرا ڈاکہ ڈالا تھا کئی دن پہلے، لیکن آج تم آئے ہو معافی مانگنے کے لیے تو میں تمام کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کہا کہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ جیسے میری اینٹیں تم نے چرائی تھی اور جتنی اینٹیں تم نے میری چرائی تھی ویسے سونے کی اینٹیں مجھے واپس دے دو، اور جتنی چرائی تھی وہ تمام کے تمام واپس کر دو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ قافلے کا سردار اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا سب لٹ گیا ہے، جو کچھ تھا سب ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں کیا دیں گے؟ یہودی کہتا ہے کہ تم جنگل جاؤ، مٹی سے اینٹ بناؤ، یعنی کہ مٹی کو گوندو اور اس سے مٹی کی اینٹیں بناؤ اور اسے لا کر کے میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس مٹی کی اینٹ کو سونے کی اینٹ سمجھ کر رکھ لوں گا۔ اب تمام کے تمام قافلے کا سردار اور تمام اس کے ساتھی گئے جنگل پر، جا کر کے انہوں نے مٹی کو گوند کر کے مٹی سے اینٹ بنائی، اور بہت سارے اینٹیں بنانے کے بعد اس کو ایک بوری کے اندر رکھتے ہیں اور لا کر کے اس یہودی کے پاس دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس یہودی نے اس بوری کو کھولا تو کھولنے کے بعد جو مٹی کی، اور جیسے ہی اس یہودی نے اس بوری کو کھولا تو کھولنے کے بعد جو مٹی کی اینٹ تھی وہ سونے میں تبدیل ہو چکی ہے، جتنی بھی اینٹیں مٹی کے تھی تمام کے تمام سونا بن چکی ہیں۔ اب قافلے کا سردار اور تمام قافلے والے دیکھ کر حیران اور دنگ ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گوندا تھا، مٹی کی اینٹ تیار کی تھی، لیکن یہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی، سونا بن چکی ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے فصیل بن غیاس رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے اور تمہارے قافلے والوں نے سچی پکی توبہ کی، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمائی، اور تمہارا توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے مٹی کے اینٹ کو سونا بنا دیا۔ تو پتہ کیا چلا اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندہ سچی توبہ کر لے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی کہ اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ سے تمہاری توبہ سے آگے والوں کے لیے نصیحت بن جائے، ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ آگے والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ تو ایسی توبہ اگر مومن سچے دل سے کرے تو آپ اندازہ لگائیں اور غور فرمائیں کہ حضرت فصیل بن غیاس رضی اللہ تعالی عنہ نے توبہ کی، اللہ نے ان کی ہاتھ سے لگی ہوئی مٹی کو سونا بنا دیا۔ اگر آج ہم بھی سچے دل سے پکے دل سے توبہ کریں تو کیا ہماری زبانوں میں مٹھاس نہیں پیدا ہو سکتی؟ آج ہماری زبان، آج ہم جو کماتے ہیں
برکت ختم ہو چکی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایسی توبہ کریں جیسے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ پھر واپس تھن میں نہیں جاتا، تو ویسے ہی گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائیں، اس کا تصور بھی نہ کریں، ایسی توبہ کریں تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں وہی برکت ہوگی۔ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن اگر دعا کرے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ کا دل، جب آپ کا دماغ، جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا، جب آپ سچی توبہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ آپ دعا کریں گے عرش الہی ہلے گا، آپ دعا کریں گے اللہ فوراً دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم نیک ہوں، پابند ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہوں، تو ہماری دعا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی خامی، غلطی، لغزش، خطا ہوئی ہو تو آپ تمام کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ان تمام کو مجھے عمل کرنے، پھر آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔